بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت عصر جب امام حسین علیہ السلام کی لڑنے کی باری آئی تو اس وقت 30,000 دشمن اہل بیت نے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا۔ جب پنجتن پاک کے اس آخری چراغ کو ختم کر دیا تو جنگ اختتام پذیر ہوئی۔ خیموں کو آگ لگا دی گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، شہداء کے سر تن سے جدا کیے گئے اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ 11ویں محرم الحرام کو مقتورات عصمت و طہارت کو ناکوں کی پشت پر برہنہ سوار کر کے کوفہ پہنچا دیا گیا۔ یزید کے دربار میں جشن کا سماں تھا، ہر طرف صدا تھی، باغی مارا گیا، باغی مارا گیا۔ ناظرین، واقعہ کربلا کے بعد شہداء کے سروں اور مستورات کو جا بجا بازاروں میں پھیرایا گیا۔ اس سب کے دوران بہت سے غیر معمولی واقعات اور معجزات رونما ہوئے، جن میں سے ایک واقعہ زریر خزائی کا بھی ہے جو آج کی اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ ناظرین، شہر اسکلان میں زریر خزائی ایک سوداگر اس روز سفر سے لوٹا تھا جس دن قافلہ اہل بیت کا جلوس وہاں سے نکالا گیا۔ اس نے اس رونق اور چہل پہل کا سبب پوچھا۔ ایک آدمی نے جواب دیا، عرب کا کوئی ایک آدمی باغی ہو گیا تھا، یزید بن معاویہ کے خلاف لڑائی شروع کی تھی، جس پر دمشق اور کوفہ کے سرداروں کو حکم ہوا کہ اس کا سر کاٹ کر لایا جائے۔ چونکہ بڑے کشت و خون کے بعد اس کا اور اس کے عزیزوں کے سر ہاتھ لگے، یہ اس لیے ہر طرف ترانہ کیا جا رہا ہے۔ زریر نے زیادہ تفصیل سے معلوم کیا تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لڑکے کا سر تھا۔ اس کا باپ علی تھا، بھائی حسن اور سراپا صدق و ایمان تھے۔ زریر کا دل غم و غصے سے خون ہو گیا، فوراً بھیڑ میں سے ہوتا ہوا امام زین العابدین کے نزدیک جا پہنچا، رونے لگا۔ شہزادے نے پوچھا کہ سب ہنس رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا، امام، میں آپ کو پہچانتا ہوں، مگر افسوس اپنے قبیلے سے دور ہوں، مسافر ہوں، پھر بھی کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ شہزادے نے فرمایا، زریر، کچھ کر سکتے ہو تو یہ کرو، نیزہ برداروں سے کہو کہ وہ اپنے نیزوں کو آگے لے چلیں تاکہ لوگ ان نیزوں پہ لگے سروں کو دیکھیں، میری بے پردہ بہنوں اور پھوپھیوں کو نہ دیکھیں۔ یہ فرما کر مولا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ زریر نے 50 دینار نیزہ برداروں کو دے کر یہ خدمت ادا کی۔ اس کے علاوہ ہر ایک خاتون کے لیے 2 جوڑے لا کر دیے۔ شہزادے کے لیے پگڑی اور چوغا لایا۔ اسی دوران ایک شور مچا، ایک ہجوم کے ساتھ شمر خوشی کے نعرے مارتا ہوا آ پہنچا۔ زریر خزائی کے دل میں اسلامی مشیت نے جوش مارا اور اس نے بے اختیار ہو کر شمر کے گھوڑے کی باگھ تھام لی اور کہا، او بے شرم، تیرے ہاتھ کٹیں، تیرا دل ٹوٹے، یہ کیا ہنگامہ برپا کر رکھا ہے؟ شمر نے اپنے زرخیز غلاموں کو آواز دی، انہوں نے ہتھیاروں سے اور اہل شہر نے پتھروں سے اس پر وار کیے۔ زریر زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر گر گیا اور لوگ اسے مردہ سمجھ کر وہیں چھوڑ گئے۔ آدھی رات کو اسے ہوش آیا۔ شہر کے باہر ایک مقبرہ تھا جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے مزار تھے اور ایک عمارت تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوائی تھی۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ بہت سے آدمی جمع ہیں، گریہ اور ماتم کر رہے ہیں۔ یہ ماتم شہداء کی مصیبت کا نتیجہ تھا، یہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔ جب انہوں نے ارمان ظاہر کیا کہ کاش کربلا میں ہوتے تو شہید ہوتے اور اپنے نبی کی آل کا انتقام لیتے۔ یہ سن کر زریر نے کہا، اب بھی انتقام لینے کا موقع ہے۔ چونکہ مال و اسباب اور اسلحہ جمع کر کے زریر نے اس وقت 110 آدمیوں کا سردار بن کر جمعہ کے روز یزید کے خطبہ خواں کو قتل کر دیا اور پھر شہر کے حاکم کو اسیر کر کے شہر پر قابض ہو گیا۔ روایت ہے کہ مشہور اموی خلیفہ سلمان بن عبد الملک رات کے وقت اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہا تھا کہ
کہ اسے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ خلیفہ خواب میں ہی اٹھ بیٹھا۔ جواب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور شانوں کو تھپکی دی۔ اس کے بعد آپ غائب ہو گئے۔ خلیفہ خواب سے بیدار ہوا، بہت بے چین تھا۔ وہ خواب کی تعبیر جاننے کے لیے بے قرار تھا۔ اس وقت دربار میں علامہ ابن سیرین مشہور مورخ کو کافی رسوخ حاصل تھا۔ چونکہ خلیفہ نے دوسری صبح ابن سیرین کو طلب کیا اور خواب سن کر تعبیر دریافت کی۔ ابن سیرین نے تعبیر بتائی کہ خلیفہ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو گیا ہے جس سے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے۔ یہ کام اہل بیت و طہارت کے حق میں مفید ہوگا۔ چنانچہ سلیمان بن عبد الملک طویل مدت تک اسی فکر میں مبتلا رہا کہ خدا جانے وہ کون سا ایسا نیک کام ہے جو رسول اللہ کی خوشنودی کا باعث بنے گا۔ کافی عرصے کے بعد خلیفہ کو شام کے بیت المال کا جائزہ لینے کا اتفاق ہوا۔ خلیفہ نے خزانہ دفتر کھول کر ہر شے کی جانچ پڑتال کی۔ اسی دوران میں ایک آہنی صندوق نکلا، جس کا تالا کھول کر دیکھا گیا تو اندر سے مختلف غلافوں میں لپٹا ہوا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نکلا، جو واقعہ شہادت کے بعد یزید بن معاویہ کے دربار میں پیش کیا گیا تھا۔ چونکہ بڑے اہتمام کے ساتھ سر مبارک کو نکال کر کفن میں لپیٹا گیا، کئی دنوں تک عقیدت مند زیارت کرتے رہے۔ بعد میں علامہ نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ سر مبارک کو دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ مصر کے مرکزی شہر، جہاں اب جامع زہرا کی عمارت ہے، اس کے سامنے سر مبارک کو دفن کر دیا گیا اور سرخ و سفید پتھروں کو تراش کر ایک وسیع لیکن سادہ مزار تعمیر کیا گیا، جس کے دروازے کے ساتھ ایک اونچا مینار بنایا گیا اور ساتھ ہی ایک خوبصورت گنبد تعمیر ہوا۔ مزار کے دونوں طرف بڑے بڑے دروازے بنائے گئے اور ساتھ ایک وسیع ترین برآمدہ بنایا گیا جو مزار کی جالی کے دونوں طرف ہے۔ یہ مزار جامع زہرا کے شمالی دروازے کے بالکل سامنے سڑک کے دوسرے کنارے پر واقع ہے اور اسی مقام کو امام حسین علیہ السلام کے نام سے شہرت ہو چکی ہے۔ سر مبارک امام حسین علیہ السلام کے مدفن میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یزید نے سر مبارک کو مدینہ میں بھیج دیا اور جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔